بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ چاند نگر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو بہت ہی پیارا اور خوبصورت تھا۔ پریم نگر بہت ہی خوبصورت گاؤں تھا۔ ان دونوں گاؤں کے درمیان ایک ندی گزرتی تھی۔ ان دونوں گاؤں کے درمیان کافی اچھے تعلقات تھے۔ اگر کسی ایک گاؤں میں مصیبت آتی تو دوسرے گاؤں والے اس کی بھرپور مدد کرتے تھے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ دونوں گاؤں کا آپس میں باہمی اتفاق تھا۔ ان دونوں گاؤں کے سردار بھی نیک دل تھے۔ ان دونوں سرداروں کے درمیان بھی باہمی اتفاق تھا۔ لوگ ان سے بہت خوش تھے۔ ان دونوں گاؤں میں لوگوں کی بہت ساری زمینیں تھیں۔ لوگ زمینوں میں خل چلاتے اور اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ چاند نگر گاؤں میں ایک لڑکا احمد رہتا تھا۔ احمد کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ چاند نگر کے سردار جس کا نام امین تھا اس کے ساتھ رہتا تھا۔ امین کا اس دنیا میں کوئی بیٹا نہ تھا، اس لیے وہ احمد کو ہی اپنا بیٹا مانتا تھا۔ احمد بہت ہی سیدھا سادہ نوجوان تھا۔ اسے دنیا کے رنگینیوں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ احمد شکل و صورت کے لحاظ سے بہت ہی خوبصورت تھا۔ دوسری طرف پریم نگر میں ساول نام کا ایک لڑکا تھا جو کہ پریم نگر گاؤں کے سردار کا بیٹا تھا۔ پریم نگر گاؤں کے سردار کا نام رحمان تھا۔ رحمان پریم نگر گاؤں کا سردار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت امیر ترین آدمی تھا، اس لیے رحمان نے ساول کو شہر پڑھائی کے لیے بھیجا تھا۔ ساول شہر کے سب سے مشہور کالج میں پڑھتا تھا۔ کالج کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ساول اپنے گاؤں پریم نگر واپس آ گیا۔ پریم نگر کبھی ساول نہ گیا تھا، نزدیک ترین ہونے کی وجہ سے چاند نگر بھی ساول نہ گیا تھا اور نہ ہی وہ چاند نگر گاؤں کے لوگوں کو جانتا تھا۔ ساول کو کالج میں تانیہ نام کی لڑکی سے پیار ہو گیا تھا۔ تانیہ بھی ساول کو پاگلوں کی طرح چاہتی تھی، اس لیے ساول تانیہ کو بھی اپنے ساتھ پریم نگر لے آیا تھا۔ تانیہ کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، وہ اکیلی تھی۔ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اس لیے وہ ساول کے ساتھ ہی آ گئی تھی۔ ساول نے اپنے باپ رحمان کو تانیہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ تانیہ رحمان کو بہت ہی اچھی لگی اور اسے اپنے گھر کی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تانیہ ساول کی ماں کو بھی بہت اچھی لگی تھی۔ ساول کی ماں نے تانیہ سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تو تانیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ساول کی ماں نے اس سے کہا، بیٹی کیا ہوا؟ میرا اس بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ پاگل، کون کہتا ہے کہ تیرا اس دنیا میں کوئی نہیں؟ ہم ہیں نا، تو مجھے ماں بلایا کر۔ سچ ماں؟ وہ یہ سن کر بہت ہی خوش ہوئی۔ احمد اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا، وہاں امین آ گیا۔ وہ احمد کو کام کرتا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ احمد نے جب امین کو دیکھا تو وہ کام چھوڑ کر امین کی طرف چل دیا اور ان کو ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بتاؤ کیسا چل رہا ہے کام؟ بہت اچھا، لیکن آپ یہاں کیسے؟ بس بیٹا کھیتوں کی سیر کو نکلا تھا، من کیا تو تم سے ملنے چلا آیا۔ اچھا کرو کام۔ جی اچھا، وہ اتنا کہہ کر دوبارہ سے کام کرنے لگا۔ امین آگے چل پڑا۔ جب احمد کام سے فارغ ہوا تو گھر کو واپس جانے لگا تو احمد کو دور کھیتوں میں کچھ دکھائی دیا۔ پہلے تو احمد نے سوچا کہ چھوڑ دو، ویسے ہی کوئی چیز ہوگی، پھر اس نے سوچا کہ جا کر دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ احمد اس کی طرف چل پڑا جس طرف وہ چیز پڑی ہوئی تھی۔ جب احمد اس کے قریب پہنچا تو اس کو ایک لڑکی بے ہوش پڑی ہوئی ملی۔ اس لڑکی کے سر پر چوٹ لگی ہوئی تھی اور خون بہہ رہا تھا۔ احمد اس کو دیکھ کر ڈر گیا اور سوچنے لگا کہ اس لڑکی کو یہاں کون چھوڑ گیا ہے اور یہ لڑکی کون ہے۔ وہ سوچوں کی دنیا سے باہر نکلا اور اس لڑکی کو اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ امین نے دور سے ہی احمد کو دیکھ لیا تھا کہ وہ کوئی لڑکی کاندھے پر اٹھائے ہوئے چلا جا رہا تھا، تو وہ بھی اس کی طرف ہو لیا اور کہا، یہ لڑکی کون ہے اور اسے کہاں سے اٹھا کر لائے ہو؟ احمد نے کہا، یہ لڑکی کھیتوں سے ملی ہے اور وہاں کوئی بھی نہ تھا، اس لیے میں اسے گھر لے کر جا رہا ہوں۔ اس کی حالت دیکھے پوری طرح زخمی ہے، نہ جانے اس کو کیا ہوا ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ آگے چل دیا اور پھر دونوں گھر جا پہنچے۔ پریم نگر میں تانیہ کے گم ہونے کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی۔ تانیہ گھر میں موجود نہ تھی اور کسی کو کچھ بھی پتہ نہ تھا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ رحمان کے گھر والے بہت ہی پریشان تھے، خاص طور پر ساول تانیہ کے گم ہونے کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ رحمان نے ساول سے کہا،
میں چاند نگر جا کر تانیہ کو ڈھونڈتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں گئی ہو۔ ساول نے رحمان سے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے چلو۔ وہ دونوں گھر سے نکلے اور چاند نگر گاؤں کی طرف چل دیے۔ چاند نگر پہنچ کر وہ سیدھے امین کے گھر پہنچے اور تانیہ کے متعلق ساری بات امین کو بتائی۔ امین نے ساری سچائی امین اور ساول کو بتا دی کہ کس طرح احمد کو کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ایک لڑکی زخمی حالت میں ملی ہے۔ ساول نے امین سے کہا، ہم اسے دیکھ سکتے ہیں؟ اتنے میں احمد بھی وہاں آ گیا۔ اس نے سلام کیا تو امین نے کہا، بیٹا ساول کو ساتھ لے جاؤ اور وہ لڑکی دکھاؤ جو تم کو کام کرتے ہوئے ملی ہے۔ احمد ساول کو اس کمرے میں لے گیا۔ ساول لڑکی کو دیکھ کر چلایا، یہی ہے میری تانیہ، مگر اس کے سر پر چوٹ کیسے لگی؟ یہ مجھے اسی طرح زخمی حالت میں ملی تھی کھیتوں میں کام کے دوران، اور میں اس کو اٹھا کر گھر لے آیا۔ احمد نے تفصیل بتائی۔ اتنے میں لڑکی کو ہوش آنے لگا۔ آہ! ساول چلایا، اس کو ہوش آ گیا ہے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ایک طرف احمد بھی کھڑا ہو گیا۔ تانیہ نے جو ہی آنکھیں کھولی تو ساول کو دیکھتے ہی ایک زوردار چیخ ماری اور بھاگتے ہوئے احمد سے لپٹ گئی۔ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، یہ مجھے مار دے گا۔ ساول یہ سب دیکھ کر حیران سا رہ گیا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ مجھے دیکھ کر ڈری کیوں ہے؟ وہ اس کی طرف بڑھا اور اس کو بازو سے پکڑ کر احمد سے جدا کرتے ہوئے کہا، دیکھو تانیہ، میں تمہارا ساول ہوں۔ تانیہ نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھوں سے اپنا بازو چھڑایا اور احمد سے روتے ہوئے بولی، مجھے بچا لو، مجھے اس سے بچا لو، یہ مجھے مار ڈالے گا، یہ مجھے مار ڈالے گا۔ احمد جو ہی آگے بڑھنے لگا تو ساول نے اسے اشارے سے روک دیا اور بولا، تانیہ، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں ہوں تمہارا ساول۔ تانیہ، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہارا ساول ہوں، آؤ گھر چلیں، دیکھو ہم تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ گئے ہیں۔ تانیہ نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور احمد سے چمٹ گئی۔ اتنے میں امین بھی اندر داخل ہوا اور یہ تماشا دیکھنے لگا۔ ساول نے ایک بار پھر اس کو بازو سے پکڑنے کی کوشش کی تو تانیہ نے جھٹکے سے اس کے بازو سے اپنا بازو چھڑا لیا اور باہر کی طرف بھاگ گئی۔ احمد بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ ساول اسی جگہ بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ رحمان نے آگے بڑھ کر ساول کو سنبھالا اور اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، کیا ہو گیا ہے بیٹا تم کو؟ میری تانیہ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ اپنے پیار اپنے ساول کو نہیں پہچان رہی۔ اتنے میں امین بولا، لگتا ہے کہ تانیہ کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، اس لیے وہ ایسا کر رہی ہے اور ساول کو پہچان نہیں رہی۔ آپ ایسا کریں کہ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک اسے یہیں رہنے دے، جب وہ ٹھیک ہو جائے گی آپ اسے یہاں سے لے جانا۔ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، ساول جلدی سے بولا، میں اس کو ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ رحمان نے اس کی بات سن کر اس کو سمجھایا اور کہا، بیٹا چاچا ٹھیک کہہ رہا ہے، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی اسے یہیں پر رہنے دیتے ہیں، اور جس طرح وہ کہہ رہی ہے کہ تم اسے مار ڈالو گے، اور اگر ایسی صورت میں ہم اسے لے گئے تو مجھے ڈر ہے کہ وہ کچھ الٹا سیدھا نہ کر دے۔ ایسے میں ساول چپ ہو گیا، اس نے رحمان کی بات مان لی اور پھر دونوں وہاں سے چلے گئے۔ 3 ماہ ایسے ہی بیت گئے۔ 3 ماہ ساول تانیہ کی جدائی برداشت کرتا رہا اور تانیہ ان 3 ماہ میں ان لوگوں سے گھل مل گئی اور یہ تک بھول گئی تھی کہ ساول نام کو کوئی آدمی اس کی زندگی میں آیا بھی تھا کہ نہیں۔ تانیہ اب احمد کو پسند کرنے لگی تھی، مگر احمد نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، اس نے کبھی تانیہ کو ایسی نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ تو یہ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ تانیہ ساول کی امانت ہے، وہ کب آئے اور آ کر تانیہ کو یہاں سے لے جائے۔ ساول نے رحمان سے کہا، 3 ماہ گزر گئے ہیں، تانیہ ٹھیک ہو گئی ہوگی، ہمیں جا کر تانیہ کو واپس لے آنا چاہیے۔ رحمان نے ساول کی ہاں میں ہاں ملائی اور وہ تانیہ کو لینے چاند نگر کی طرف چل پڑے۔ وہ دونوں امین کے گھر پہنچے تو تانیہ صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ساول کو دیکھتے ہی تانیہ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ تانیہ کے چیخنے کی آواز سن کر امین اور احمد وہاں آ گئے۔ تانیہ احمد کو دیکھتے ہی اس کی طرف بھاگی اور کہنے لگی، وہ دوبارہ آ گیا ہے، وہ مجھے مارنے آیا ہے، مجھے اس سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ وہ پوری طرح خوف زدہ ہو گئی تھی۔ وہ دیکھو، وہ میری طرف بڑھ رہا ہے، اس کو روکو کہ میرے قریب نہ آئے۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ وہ ساول ہے تمہارا، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، تم اس سے ڈرو نہیں۔ نہیں نہیں، اسے کہو کہ وہ یہاں سے چلا جائے، مجھے اس سے کوئی بھی بات نہیں کرنا اور نہ ہی کچھ سننا ہے، وہ مجھے مار دے گا۔
سانول کے دل پر یہ الفاظ بجلی کی طرح گرے اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور جنگل کی طرف نکل گیا۔ رحمان بیٹھ کر امین سے باتیں کرنے لگا اور احمد تانیہ کو کمرے میں لے گیا۔ رحمان نے امین سے پوچھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ تانیہ بیٹی کو ہوا کیا ہے؟ وہ سانول کو پہچاننے سے انکار کیوں کر رہی ہے؟ وہ زندگی تھا اس کی، مگر اب یہ اسے پہچاننے سے انکار کر رہی ہے۔ ایک ساتھ دونوں بڑے ہیں اور تانیہ کے کہنے پر ہی وہ اس کو گھر لے کر آیا تھا، لیکن اب یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اسے کچھ ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں یار اس بچی کو کیا ہو گیا ہے، حالانکہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن آج سانول کو دیکھنے کے بعد اس کی وہی حالت ہو گئی۔ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ضرور کوئی ایسا واقعہ ہوا جس نے اس کو سانول سے خوفزدہ کر دیا ہے۔ پتہ نہیں، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، رحمان نے کہا اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔ جب وہ اپنے گاؤں پہنچا تو اس کو پتہ چلا کہ سانول ابھی تک گاؤں نہیں پہنچا ہے۔ وہ کہاں چلا گیا ہے؟ مجھے کیا پتا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ ہاں، جب تانیہ نے اس کو پہچاننے سے انکار کر دیا تھا تو وہ غصہ سے گھر سے باہر نکل گیا تھا، لیکن اب جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ خود ہی آ جائے گا۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سانول جنگل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تانیہ کے نفرت بھرے الفاظ اس کے ذہن میں ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس کو یہ بھی معلوم نہیں رہا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے۔ بس آنکھوں میں آنسو سجائے وہ چلتا ہی جا رہا تھا۔ دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی، مگر تانیہ کی یادوں سے اس وقت باہر آیا جب اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا اور اس کو آواز سنائی، سانول۔ اپنا نام کسی زبان سے سن کر وہ چونک اٹھا، مڑ کر دیکھا تو سامنے ایک خوبصورت دوشیزہ کھڑی تھی۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی اکیلی اس جنگل میں کیا کر رہی ہے۔ چاند کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور اس لڑکی کا خوبصورت چہرہ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ تم کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے ایک دم کی سوال کر دیے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میرا نام سحر بانو ہے، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے گزر رہی تھی۔ نہ جانے میرے تمام ساتھی کہاں چلے گئے۔ میں ان کو ڈھونڈ رہی تھی کہ تم مجھے دکھائی دیے، لیکن تم نے اپنے بارے میں نہیں بتایا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو۔ میرا نام سانول ہے اور میرا محبوب، میرا پیار مجھ سے روٹھ گیا ہے۔ میں اس کی یادوں میں کھویا ہوا یہاں چلا آیا ہوں۔ مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چلا کہ اندھیرا ہو گیا ہے، لیکن میں تو چلا۔ اب تم بھی ڈھونڈو اپنے ساتھیوں کو۔ وہ اٹھنے لگا تو وہ بولی، میں ایک عورت ذات ہوں، مجھے تو پہلے ہی اس جنگل سے خوف آ رہا تھا، اور اب تم بھی اگر چلے گئے تو میں ہو سکتا ہے کہ خوف سے ہی مر جاؤں۔ کیا آپ اس وقت تک میرا ساتھ دو گے جب تک میرے ساتھی مجھے مل نہیں جاتے؟ لڑکی کی باتیں سن کر وہ چپ ہو گیا اور پھر بولا، کہتی تو تم ٹھیک ہو کہ تم اس گھنونے جنگل میں رات کی اس تاریکی میں ان کو کہاں تلاش کرو گی؟ چلو میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اس کے ساتھ چل دیا اور اس کے ساتھیوں کو تلاش کرنے لگا۔ چلتے چلتے سانول بولا کہ تم کہاں سے آئی ہو؟ یہاں تک کیسے پہنچی؟ میں ایک کالج میں پڑھتی ہوں اور ہم ساتھیوں کا پروگرام بنا تھا کہ جنگل کی سیر کو چلیں گے، تو ہم لوگ یہاں آ گئے اور اپنا کیمپ لگایا۔ میں تھکی ہوئی تھی، کیمپ میں سو گئی۔ جب اٹھی تو میں بالکل اکیلی تھی، نہ جانے میرے ساتھی کہاں چلے گئے ہیں۔ میں ان کی تلاش میں نکل پڑی اور اب میں یہ بھی بھول گئی ہوں کہ میرا کیمپ کس طرف لگا ہوا ہے۔ میں جنگل میں ان کو تلاش کرتے کرتے کہاں تک آ گئی ہوں، کس طرف آ گئی ہوں۔ اس لڑکی نے اپنی تمام کہانی مختصراً سنا دی اور سانول نے بھی تانیہ کے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا۔ سانول کو خود بھی جنگل کے راستوں کا پتہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی مدد کر رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ بہت ہی دور نکل گئے تھے، نہ جانے کس طرف چل رہے تھے، دونوں کو پتہ ہی نہ تھا۔ سانول بھی تھک گیا تھا، مجھ سے بھی مزید چلا نہیں جا رہا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ بھی تھکا ہوا تھا، وہ بھی اس سے کچھ دور بیٹھ گیا اور پھر لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی اس کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ جب وہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ سحر اس کے پاس نہیں ہے۔ وہ کہاں چلی گئی تھی؟ وہ سوچنے لگا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اس کو وہ کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ اس نے اس کو آوازیں لگائی لیکن اس کو اس کی کسی بھی آواز کا جواب نہ ملا۔ وہ اٹھ کر ایک طرف چل دیا۔ ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ اس کو کسی کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دی۔ جہاں ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی وہاں کچھ روشنی تھی۔ سانول اس روشنی کی طرف چل دیا، لیکن ارد گرد کا ماحول دیکھ کر اس کو یوں لگا جیسے وہ جنگل نہیں ہے جہاں وہ موجود تھا، یہ تو کوئی اور ہی جگہ تھی۔
یہ کون سی جگہ تھی وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ جو روشنی کی طرف بڑھ رہا تھا تو روشنی تیز ہوتی جا رہی تھی، اور یہ تو کوئی حویلی تھی جس میں وہ گھوم رہا تھا، اور روشنی کسی کمرے سے آتی دکھائی دے رہی تھی۔ حیرانگی کے ساتھ ساتھ ڈر بھی اس کی رگوں میں سمانے لگا، لیکن وہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا ماں سوائے اس کے کہ وہ پتہ کرے کہ کمرے میں روشنی کیوں ہے اور ہنسنے کی آوازیں کس کی ہیں۔ وہ چلتا ہوا کمرے کے پاس جا پہنچا۔ اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو اندر اس کو سحر دکھائی دی۔ وہ اکیلی نہ تھی، اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، اور دونوں ہی باتوں کے دوران ہنس بھی رہے تھے۔ اس کو ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ان کی باتیں سنے اور جانے کہ وہ کون ہے، وہ کس جگہ پر ہے۔ وہ یہ سوچ کر اور قریب ہو گیا۔ اب اس کو ان کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ اسے سحر کی آواز سنائی دی، میں اس لڑکی کے عاشق کو بھی یہاں لے آئی ہوں۔ اچانک زور زور سے ہنسنے کی آواز آنے لگی، تو جواب میں کسی مرد کی آواز سنائی دی، سحر بانو، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اس کے لیے تم کو ہم ایک بہت بڑا انعام دیں گے۔ سانول یہ سن کر دنگ رہ گیا، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ جب اس آدمی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مارے ڈر کے سانول کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، کیونکہ اس کی شکل اتنی بھیانک تھی کہ کوئی کمزور دل والا ہوتا تو وہ اسے دیکھ کر وہی خوف سے مر جاتا۔ اس کی شکل اتنی بھیانک تھی کہ اس کی بمیں بڑی بڑی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، زبان دو شاخ باہر کو لٹک رہی تھی، اور خون اس کی زبان سے لٹک رہا تھا جیسے ابھی ابھی کسی کا خون پی کر آیا ہو۔ پورے جسم کے ساتھ بچھو اور دوسرے کئی قسم کے حشرات چپکے ہوئے تھے۔ دونوں بازو کے ساتھ 2 عدد فالتو ہاتھ، یعنی اس نے 4 ہاتھ تھے۔ اچانک روشنی کی ایک بہت بڑی اور تیز دھار آئی اور اس نے دوبارہ بولنا شروع کر دیا، سحر بانو، جیسا کہ ہم نے اس کی محبوبہ کے ساتھ کیا، وہ اب اس کو پہچاننے سے انکار کر رہی ہے، اب اس کا بھی ہم یہی حال کریں گے، اور اس طرح ہم پورے پریم نگر اور چاند نگر کو اپنا شکار بنا لیں گے۔ اس جن نے کہا کہ جا کر دیکھو سحر بانو اس کو ہوش آیا ہے کہ نہیں۔ سحر نے ادب سے سر ہلایا اور کہا، جو حکم بادشاہ سلامت، میں جا کر دیکھتی ہوں، اور سحر دروازے کی طرف چل دی۔ ادھر باہر سانول جو یہ سب باتیں سن کر دنگ کھڑا تھا، اسے کچھ بھی ہوش نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ وہی بت بڑا کھڑا رہا۔ اتنے میں سحر نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سانول بت بنا کھڑا تھا۔ سحر سانول کو دروازے کے پاس کھڑا دیکھ کر حیران سی ہو رہ گئی کہ اس نے ہماری باتیں سن تو نہیں لی۔ وہ جلدی سے پیچھے مڑی اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس جن کے پاس آئی اور بکھری ہوئی سانسوں سے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، کیا ہوا؟ یہ وہ کیا لگا رکھی ہے؟ کیا تمہیں کسی سانپ نے سونگھ لیا ہے؟ اسے آگے بھی کچھ بولو۔ سحر نے اپنی سانسوں کو درست کرتے ہوئے کہا، وہ سانول نے ہماری باتیں سن لی ہیں، وہ باہر ہی کھڑا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس کو اندر لے کر آؤ، میں دیکھتا ہوں اس کو کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ وہ انہی قدموں واپس مڑی اور سانول کے پاس چلی گئی۔ چلو اندر، وہ تم کو بلا رہے ہیں۔ وہ کچھ بولنے لگا تھا کہ اس نے زبردستی اس کو اندر کی جانب دھکا دیا۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ اچانک اس کا چہرہ تبدیل ہونے لگا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بھیانک شکل کی چڑیل بن گئی۔ یہ دیکھ کر سانول کا دل بند ہونے لگا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر اسے بھاگا نہ گیا کیونکہ اس کے پاؤں منو بھاری ہو گئے تھے۔ اچانک اس جن نے کہا، دیکھ لڑکے، ہم نے تیری محبوبہ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے کہ وہ تجھے پہچاننے سے انکار کر رہی ہے، اب تیری باری ہے، اور اس طرح ہم دونوں گاؤں کو تباہ کر دیں گے۔ وہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گئی۔ جب سانول نے یہ سنا تو وہ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ اس جن کو مارنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اسے خود ایک زوردار تھپڑ پڑا جس سے اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ تھپڑ مارنے والی سحر چڑیل تھی۔ اس نے چلاتے ہوئے کہا، تو ہمارے بادشاہ جن کو مارے گا؟ ہم تیرا وہ حال کریں گے کہ تیرے گھر والے بھی تجھے پہچانے سے انکار کر دیں گے۔ اچانک سانول کو اس کمرے سے بہت ساری چڑیلوں کے بین کرنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ کبھی کسی کے ہنسنے کی آواز آتی تو کبھی رونے کی۔ سانول نے دیکھا کہ کمرے کے ایک کونے میں فرش پھٹا اور اس میں سے عجیب و غریب قسم کے حشرات نکل کر سانول کی طرف بڑھنے لگے، جن میں سانپ، بچھو، چھپکلی، لال بیگ اور نہ جانے کیا کیا، جن کی شکلیں بہت عجیب قسم کی تھی۔
ساول انہیں دیکھ کر بہت ڈر گیا، وہ وہاں سے بھاگنا چاہ رہا تھا مگر اسے بھاگا نہ گیا۔ وہ جیسے ہی ساول کے نزدیک پہنچے تو اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا جس نے زلزلہ آنے لگا۔ اچانک ساول کے سر پر کوئی بھاری چیز لگی جس سے اس کو ہوش نہ رہا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ساول کو ہوش آیا تو خود کو اس نے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں پایا۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اسے کچھ بھی یاد نہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے جھونپڑی کا جائزہ لیا جو بہت چھوٹی تھی۔ وہ اٹھا اور جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ جھونپڑی سے باہر ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی اور اس پر ایک بزرگ بابا تشریف فرما تھے۔ بہت ہی نورانی صورت والے تھے، داڑھی کے بال سفید تھے اور وہ ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے ورد کر رہے تھے۔ ساول ان کے نزدیک گیا اور بابا سے کہا، بابا آپ کون ہیں؟ بابا نے آنکھیں کھولی، بیٹا تم کو ہوش آ گیا؟ جی بابا، لیکن دیکھو ساول بیٹا، اپنا نام ان کے منہ سے سن کر اس کو مزید حیرانگی ہوئی۔ بولا، بابا آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ بیٹا ادھر آؤ، میں تم کو بتاتا ہوں۔ بابا نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ ہاں اب پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ان کی بات سن کر وہ بولا، بابا جی یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں بیٹا جانتا ہوں، میں نے تم کو اس جن اور چڑیل سے چھٹکارا دلایا ہے۔ اگر میں کچھ لیٹ ہو جاتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ تم کو مار ڈالتے، لیکن بابا وہ مجھے کیوں مارنا چاہتے تھے پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ تانیہ کے ساتھ کیا ہوا۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ تانیہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، ان دونوں نے مل کر تانیہ کو مار دیا ہے۔ اب تانیہ کے روپ میں وہ کالی ڈائن ہے جو چاند کی 14ویں کو ایک بھیانک روپ دھاڑے گی اور چاند نگر اور پریم نگر کو تباہ و برباد کرے گی۔ چاند کی 14ویں پورے ایک مہینے کے بعد ہے اور وقت بہت کم ہے۔ اس جن کو سحر نام کی چڑیل کو تو میں نے ختم کر دیا ہے۔ اب اس کالی ڈائن کا خاتمہ تم ہی کرو گے جو تانیہ کے روپ میں چاند نگر میں رہ رہی ہے۔ ساول کے اندر یہ سن کر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی اور اسے اپنے پیار کا بدلہ بھی تو لینا تھا۔ اس نے کہا، بابا جی میں ضرور اپنے دونوں گاؤں کو بچاؤں گا، اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے گا میں کروں گا۔ بابا جی بولے، ہاں میں تم کو سب کچھ بتاؤں گا، کیونکہ اس کالی ڈائن کو ہر روز ایک عجیب و غریب قسم کی چڑیلیں ملنے کے لیے آتی ہیں۔ اب ان دونوں گاؤں کو بچانا تمہارے میں ہے۔ ساول پرجوش لہجے میں بولا، میں ضرور بچاؤں گا۔ اب مجھے بتائیں کہ مجھے کرنا کیا ہوگا؟ بابا نے کہا، تمہارا عمل بہت مشکل ہے۔ تمہیں ایک ایسے کنویں کا پانی لانا ہوگا جو کسی قسم کے کسی سائے میں نہ ہو، یعنی کہ اس کنویں کے پانی پر صبح سے شام تک دھوپ پڑتی ہو، یعنی اس کنویں کے پانی پر صبح سے لے کر سورج غروب ہونے تک قدرتی طور پر دھوپ رہتی ہو۔ بابا نے یہ بھی بتایا کہ یہ کنواں شمال کی طرف ایک بہت بڑے صحرا میں ہے اور اس صحرا میں اس کالی ڈائن نے اپنا جادو چھوڑ رکھا ہے اور وہاں پہنچنا بے حد مشکل ہے۔ اس کے لیے پہلے تمہیں 5 دن کا ایک چلا کرنا ہوگا۔ بابا جی میں چلا کرنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے بتا دیں کہ چلا کروں کیسے۔ بابا جی اسے چلا بتانے لگے کہ یہ چلا تمہیں ایک قبرستان میں کرنا ہوگا، اور بابا نے اس کو ورد بھی یاد کروا دیا۔ ساول نے ورد یاد کر لیا۔ بابا نے کہا، بیٹا رات ہونے والی ہے، تم اب جاؤ اور قبرستان میں بیٹھ کر چلا شروع کرو، اور چلا شروع کرنے سے پہلے اپنے گرد حصار کھینچنا مت بھولنا۔ ساول نے بابا جی سے اجازت لی اور کسی قبرستان کی تلاش میں چلا گیا۔ تو چلتے وقت بابا نے کہا، ساول تمہیں بہت سارے طریقوں سے ڈرایا جائے گا، مگر تم حصار سے باہر نہ نکلنا ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ ساول وہاں سے نکلا اور قبرستان میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر ساول نے ایک پرانی قبر کے پاس حصار کھینچا اور اس میں بیٹھ کر ورد پڑھنے لگا۔ پہلے کے کچھ گھنٹے تو آرام سے گزر گئے، مگر جب آدھی رات کا وقت ہوا تو ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس نے آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ پاس والی قبر پھٹ گئی ہے اور اس کے اندر سے سرخ رنگ کا لاوا نکلنے لگا اور اس کی طرف بہنے لگا۔ ساول یہ دیکھ کر ڈر گیا، مگر پھر ہمت پیدا کر کے آنکھیں بند کر کے پڑھنے لگا۔ اچانک ساول کو چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو باہر کا منظر دیکھ کر ڈر گیا۔ اس لاوے میں عجیب قسم کی شکلیں دکھائی دے رہی تھی جو بہت زیادہ بھیانک تھی۔ اچانک اس قبر سے مردہ اٹھا اور ساول کو دھمکی دینے لگا کہ چلا چھوڑ دے ورنہ تیرا بہت ہی برا حشر کروں گا۔ ایک تو ساول کا دل کہہ رہا تھا کہ چلا چھوڑ کر بھاگ جائے، مگر پھر اس نے خود میں ہمت پیدا کی اور بابا کی باتوں کو یاد کر کے ورد پڑھنے لگا۔
خدا خدا کر کے وہ رات بھی گزر گئی۔ ساول فجر کی اذانوں کے وقت چلے سے باہر نکلا، اس نے فجر کی نماز پڑھی اور واپس بابا جی کی جھونپڑی میں چلا گیا۔ اندر بابا جی عبادت میں مصروف تھے۔ ساول وہاں سے باہر آیا اور باہر بچھی ہوئی چارپائی پر لیٹ گیا۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے اسے سخت نیند آ رہی تھی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب اس کی آنکھ لگی اور وہ کب سو گیا۔ چاند نگر سے ہر روز ایک لڑکی غائب ہو جاتی تھی۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ سارے چاند نگر کے لوگ بہت ہی پریشان تھے، اور یہ بات پریم نگر گاؤں والوں کو بھی پتہ چلی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ ادھر رحمان الگ پریشان تھا کہ اس کا بیٹا ساول پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ ساول کی ماں اس کی جدائی میں رو رو کر الگ پریشان تھی۔ تانیہ کے روپ میں وہ کالی ڈائن بہت ہی خوش تھی، مگر کسی کو کیا پتا تھا کہ تانیہ کے روپ میں وہ کیا ہے۔ ساول کی آنکھ اس وقت کھلی جب اس کو کوئی پکار رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اس کے سامنے بابا جی کھڑے تھے۔ بابا جی کو دیکھ کر ساول چونک کر اٹھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو شام کا وقت تھا۔ بابا نے ساول سے کہا، بیٹا تم چونک کیوں گئے؟ تمہارے چلے کا ٹائم نزدیک آ رہا تھا، اس لیے تمہیں اٹھایا ہے۔ اب تم یہ کھانا کھا لو اور چلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ساول نے کھانے کی ٹرے بابا جی کے ہاتھوں سے لے لی اور کھانا کھانے لگا۔ اس نے کل رات سے کچھ بھی نہ کھایا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے کل والی جگہ پر جا کر چلا شروع کر دیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک بہت ہی بھیانک شکل چڑیل آئی اور وہ ساول کو دھمکیاں دینے لگی۔ اے لڑکے، یہ چلا چھوڑ کر بھاگ جا، ورنہ میں تیرا وہ حشر کروں گی کہ یاد رکھے گا۔ مگر ساول نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنا چلا جاری رکھا۔ وہ چڑیل اب اس کے نزدیک آنے لگی، مگر جیسے ہی وہ حصار سے ٹکرائی اسے آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ وہیں جل کر راکھ بن گئی۔ کچھ دیر آرام سے گزر گئی، پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور چلا شروع کر دیا۔ کچھ دیر گزر جانے کے بعد اس کو چیخو پکار کی آواز سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ تانیہ کو ایک بہت ہی بدصورت شکل والے جن نے پکڑ رکھا تھا، اور تانیہ اس کے ہاتھوں میں تڑپ رہی تھی اور ساول کو بلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، ساول مجھے بچا لو ورنہ یہ مجھے مار ڈالے گا۔ دیکھو ساول میں زندہ ہوں، مجھے بچا لو، ساول مجھے بچا لو، یہ مجھے مار ڈالے گا۔ ساول تانیہ کو جن کے ہاتھوں میں دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ اس کے اندر آگ بڑک اٹھی اور چلے سے باہر نکلنے لگا تو اسے بابا کی بات سنائی دی، بیٹا چلا جاری رکھو، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے۔ بابا کی آواز سن کر ساول دوبارہ بیٹھ گیا اور چلا شروع کر دیا۔ تانیہ بولی، ساول اس بڈھے بابا نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، وہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ پلیز ساول مجھے اس جن سے بچا لو۔ اس جن نے تانیہ کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ ساول یہ دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ وہ اس کی باتوں میں آ گیا، وہ بھلا اپنے پیار کو مرتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اس پر پیار کا بھوت سوار تھا اور اٹھا اور حصار سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی وہ چلے سے باہر نکلا، دیکھتے ہی دیکھتے تانیہ ایک بدصورت شکل والی چڑیل بن گئی۔ ساول یہ دیکھ کر ڈر گیا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس جن اور چڑیل نے ساول کو پکڑ لیا اور تڑپا تڑپا کر مار دیا۔ ادھر بابا جی کو اپنے علم کے ذریعے معلوم ہو گیا تھا کہ انہوں نے ساول کو مار دیا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوئے۔ انہیں غصہ آنے لگا کہ اگر مجھے پہلے علم ہوتا تو میں اس لڑکے کو یہ چلا کبھی بھی نہ کرواتا۔ وہ تو مر گیا ہے، اب کالی ڈائن کا خاتمہ کون کرے گا؟ بابا نے ایک بٹ پڑھنا شروع کر دیا اور انہیں اپنے علم کے ذریعے معلوم ہوا کہ چاند نگر میں ایک ایسا لڑکا ہے جو یہ کام کر سکتا ہے۔ وہ سوچنے لگے کہ اگر اس نے ساول کی طرح حماقت کی تو پھر کیا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو سمجھانے سے ایسی نوبت نہ آئے۔ میں اس سے ضرور ملوں گا اور اس کو اس کام کے لیے راضی کر لوں گا۔ دوسرے دن صبح سویرے ہی بابا جی چاند نگر کی طرف نکل پڑے اور 2 دن کی مسافت کے بعد وہ چاند نگر پہنچ گئے۔ بابا جی کو یہ معلوم تھا کہ تانیہ کے روپ میں وہ کالی ڈائن گاؤں کے سردار امین کے گھر رہتی ہے۔ بابا سیدھے امین کے گھر پہنچے اور امین کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ احمد نے ہی کھولا تھا۔ اس نے بابا جی کو سلام کیا۔ بابا جی نے کہا، کیا امین صاحب گھر میں ہی ہیں؟ جی وہ تو گھر میں ہیں، مگر آپ کون ہیں؟ مجھے بس امین سے ملنا ہے۔ میں کون ہوں سب کچھ ان کو بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے بابا جی، آپ اندر آ جائیں اور بیٹھے، میں ان کو بلا کر لاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ بابا جی کو اندر لے آیا اور ایک چارپائی پر بٹھایا اور خود کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد امیر ایک کمرے سے باہر آیا اور بابا جی کو سلام کیا اور ساتھ ہی بابا جی کے پاس بیٹھ گیا۔ جی بابا جی، آپ کون ہیں اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ اتنے میں احمد ایک ٹھنڈے شربت کا گلاس لے آیا اور بابا جی کو دیا۔ بابا جی نے وہ شربت پیا اور پھر ان دونوں کی طرف دیکھا اور کہا، میں تم لوگوں کو جو بات بتانے والا ہوں اسے مذاق مت سمجھنا
اور دھیان سے سننا۔ بابا جی کی یہ بات سن کر وہ دونوں پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بابا جی بولے، تم لوگوں کے گھر میں ایک کالی ڈائن رہتی ہے کیا؟ دونوں ہی چونک گئے۔ بابا جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، وہ کالی ڈائن تانیہ کے روپ میں ہے۔ میں نے اپنے علم سے ان کا پتہ کیا ہے۔ تانیہ تمہیں کیتو سے ملی تھی نا؟ ہاں، احمد نے جلدی سے کہا۔ دراصل وہ تانیہ نہیں ہے، تانیہ کے روپ میں وہ کالی ڈائن ہے۔ تانیہ کو اس نے مار ڈالا تھا اور اس کے روپ میں وہ خود ہی آ گئی تھی۔ اس کے جسم پر اس نے قبضہ کر لیا تھا اور اس کو ہر روز تمہارے گھر میں عجیب و غریب چڑیلیں ملنے کو آتی ہیں، اور چاند کی 14 تاریخ کو یہ چاند نگر اور پریم نگر میں تباہی مچانا چاہتی ہیں۔ جو تمہارے گاؤں میں ہر روز ایک لڑکی غائب ہوتی ہے وہ اسی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور میں اپنے علم کے ذریعے سے معلوم کیا ہے کہ اس کو صرف تم ہی ختم کر سکتے ہو۔ امین بولا، بابا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو چند ماہ سے ہمارے ساتھ رہ رہی ہے، ہم نے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جو ہمیں ظاہر کرے کہ وہ انسان نہیں ہے، انسانی روپ میں کوئی چڑیل ہے۔ ہاں لیکن تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو، جبکہ میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ چاند کی 14 تاریخ کو کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں، اس لیے ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ چاند نگر اور پریم نگر مکمل طور پر تباہ ہو جائیں گے۔ اس کی باتیں سن کر احمد بولا، بابا جی میں اس گاؤں میں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، بس مجھے یہ بتائیں کہ میں اس کو کیسے ختم کر سکتا ہوں۔ وہ جذباتی ہو رہا تھا۔ بیٹا تم کو ایسے کنویں سے پانی لانا ہوگا جس پر قدرتی طور پر صبح سے شام تک دھوپ پڑتی ہو، اور یہ کنواں تمہیں شمال کی جانب ایک بہت بڑے صحرا میں ملے گا۔ میں اس کنویں سے پانی ضرور لاؤں گا اور چاند نگر اور پریم نگر کو تباہ ہونے سے بچاؤں گا، لیکن بیٹا تم سے پہلے ایک نوجوان یہ کام کر چکا ہے، مگر وہ جنات کے بہکاوے میں آ کر جان کی بازی ہار گیا ہے۔ وہ کون تھا بابا جی؟ وہ پریم نگر کے سردار کا بیٹا سانول تھا۔ سانول کا نام سن کر احمد اور امین حیران سے رہ گئے۔ بابا نے احمد سے کہا، کہیں تم بھی اس کی طرح اس کی باتوں میں نہ آ جانا، اگر ایسا ہی کرو گے تو تم بھی زندہ نہیں بچو گے۔ بابا جی اب تو میں یہ کام ہر حال میں کروں گا، مجھے بتائیں کہ مجھے کرنا کیا ہوگا؟ بیٹا تم کو صحرا میں جانا ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت ہی کم ہے، اور یہ لاکٹ تم اپنے گلے میں ڈالو تاکہ تم کوئی نقصان نہ ہو۔ تانیہ جو چھپ کر ان کی باتیں سن رہی تھی، بابا جی نے اس کو دیکھ لیا اور کچھ پڑھ کر اس پر پھونک ماری تو وہ چیخنے لگی اور ان کے سامنے آ گئی۔ وہ تانیہ سے کالی ڈائن کے روپ میں آ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر سب ہی خوفزدہ ہو گئے۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، برباد کر دوں گی میں اگر تم لوگوں نے کچھ بھی کرنے کی کوشش کی۔ اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ اب ساری حقیقت کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ بابا جی نے کہا، احمد بیٹا یہ کالی ڈائن بہت ہی خطرناک ہے، تم چلو میرے ساتھ تاکہ اس کا خاتمہ کر سکے۔ بابا جی میں تیار ہوں۔ ہاں بابا جی، میں اس کو اجازت دیتا ہوں کہ یہ وہ کام مکمل کرے جو سانول ادھورا چھوڑ گیا ہے۔ اگر تانیہ کی وجہ سے ہی گاؤں میں قتل ہو رہے ہیں تو پھر اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ جاؤ بیٹا جاؤ، خدا تمہاری مدد کرے۔ امی نے کہا۔ وہ فوری تیار ہو گیا اور دونوں گھر سے نکل کر جنگل کی طرف چل دیے۔ جنگل میں بابا جی نے جہاں اپنی جھونپڑی لگا رکھی تھی وہاں وہ پہنچ گئے۔ بابا جی نے احمد کو سمجھایا، بیٹا کسی سے بھی ڈرنا نہیں ہے، بس اپنا کام کرتے جانا ہے، میں تم کو وہاں تک پہنچا دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر بابا جی نے کچھ پڑھ کر احمد پر پھونک ماری تو احمد کو اپنا جسم ہوا میں اڑتا ہوا ہلکا سا محسوس ہوا۔ کچھ دیر بعد احمد کو بابا جی کی آواز سنائی دی، بیٹا اپنی آنکھیں کھول دو۔ احمد نے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے صحرا تھا جہاں ہر طرف ریت ہی ریت تھی۔ بیٹا آپ سیدھے ہی چلتے جاؤ، تمہیں ایک کنواں مل جائے گا۔ احمد سیدھا چلنے لگا۔ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے گیا تھا کہ اس کو ایک بہت ہی ڈرانی شکل والی چڑیل دکھائی دی جس کے بالوں کی جگہ بڑے بڑے بچھو تھے۔ اس کی 2 شاہ زبان باہر کو لٹک رہی تھی، اس کی آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی تھی۔ احمد اس کو دیکھتے ہی ڈر گیا۔ وہ چڑیل بولی، میرے ہوتے ہوئے تو اس کنویں سے پانی کبھی نہیں لے سکتا۔ اگر تم کو اپنی جان پیاری ہے تو واپس چلے جاؤ، ورنہ میرے ہاتھ سے زندہ نہیں بچ پاؤ گے۔ اس کی باتیں سن کر احمد بولا، اگر تمہیں ہمت ہے تو میرا راستہ روک کر دکھاؤ، میں اس کنویں سے پانی لینے آیا ہوں اور لے کر ہی جاؤں گا۔ چڑیل اس کی دھمکی سن کر اس کی طرف بڑھی اور احمد پر حملہ کر دیا، لیکن وہ جیسے ہی احمد کے جسم سے ٹکرائی تو اس کو آگ لگ گئی۔ وہ بری طرح چیخنے لگی، ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ احمد کی نظریں اس کی طرف ہی تھی۔ آگ نے اس کو سر سے پاؤں تک جلا کر رکھ دیا، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہاں چڑیل کی بجائے راکھ کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔
احمد نے یہ سب کچھ دیکھا اور پھر آگے کی طرف چل دیا، لیکن ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ اس کو سامنے سے ساول آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کو دیکھتے ہی احمد چونک کر رہ گیا۔ ساول اس کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ ساول، تم اور یہاں؟ ہاں میں۔ اس بوڑھے نے مجھے دھوکے سے چلے کروائے تھے۔ جب میں چلے میں کامیاب ہو گیا تو بڈھے نے مجھے اس ویرانے میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں سارا دن اب ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہوں کہ مجھے کہیں سے کوئی بھی آبادی مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ گھوم پھر کر یہاں ہی آ جاتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ تم کو بھی میری طرح بوڑھے نے اپنے مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ وہ تم سے بھی یہاں سے پانی منگوانا چاہتا ہے اور پھر تم سے چلا کروائے گا، اور میری طرح تم بھی وہی کچھ کرتے جاؤ گے جو بابا کہتا جائے گا۔ کیوں، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن بابا جی نے کہا تھا کہ تم کو کالی ڈائی نے مار دیا تھا۔ احمد نے اس کی باتیں سن کر کچھ حیران اور کچھ پریشان ہوتے ہوئے کہا، جھوٹ بولتا ہے وہ بڈھا، سراسر جھوٹ بولتا ہے۔ ایک بار مجھے وہ مل جائے، دیکھنا، ایک بات کا حساب لوں گا اس سے۔ وہ باتیں کر رہا تھا اور احمد اس کی تمام باتیں غور سے سن رہا تھا، اور اس کو یقین آ رہا تھا کہ جیسے وہ سچ کہتا ہو۔ لیکن جب اس کی نظریں ساول کے پاؤں پر پڑی تو کام سا گیا، کیونکہ اس کے پاؤں الٹے تھے، بالکل جن بھوتوں کی طرح۔ وہ سمجھ گیا کہ ساول جھوٹ بول رہا ہے، یہ ساول نہیں ہے، ساول کے روپ میں کوئی اور ہے۔ لیکن اس نے ساول پر کچھ بھی ظاہر نہ ہونے دیا۔ بولا، یار ساول، میرے دوست، تم مجھے مل گئے۔ میں تو تمہاری ہی تلاش میں یہاں آیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ بابا جھوٹ بول رہا ہے، آؤ میرے گلے لگ جاؤ۔ یہ سن کر وہ احمد کی طرف بڑھنے لگا۔ ساول کو کچھ بھی معلوم نہ تھا کہ احمد کے گلے میں لاکٹ ہے۔ وہ جیسے ہی احمد کے ساتھ ٹچ ہوا، اس کو بجلی کی طرح ایک شدید جھٹکا لگا اور دور جا گرا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کو آگ لگ گئی، اور وہ احمد کے سامنے ہی تڑپنے لگا، اور تڑپتے تڑپتے وہیں ٹھنڈا ہو گیا، اور اس کا جسم بھی راکھ کا ایک ڈھیر بن گیا۔ وہ وہاں سے چل دیا اور کنویں کو تلاش کرنے لگا، لیکن اتنی تلاش کے بعد بھی اس کو کنواں نہ ملا۔ وہ تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ گیا اور پریشان ہو گیا کہ اسے کنواں کہاں ملے گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آرام کرنے کے بعد اٹھا اور ایک بار پھر اس نے تلاش شروع کر دی، اور اسے وہ کنواں نظر آ گیا۔ وہ آگے اس کے نزدیک پہنچا اور یہ دیکھ کر اس کو حیرت ہوئی کہ وہ کنواں بہت ہی عجیب و غریب قسم کا تھا، اور اس کنویں کے پانی پر قدرتی طور پر دھوپ پڑ رہی تھی۔ اس کنویں کے پاس ہی ایک رسی اور لوٹا پڑا ہوا تھا، جیسے اس کنویں سے کوئی پانی بھرتا ہو۔ احمد نے اس کی مدد سے کنویں سے پانی نکالا اور اسے ایک بوتل میں بھرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے پانی بوتل میں بھرا تو اس کے سامنے ایک دھماکہ ہوا۔ اس سے وہی کالی ڈائن سامنے آ گئی اور اس نے آتے ہی احمد پر حملہ کر دیا، مگر خوشی کی بات یہ کہ احمد کے گلے میں لاکٹ ہونے کے باوجود اسے چھو بھی نہ سکی۔ احمد کو بابا جی کی آواز سنائی دی، بیٹا وہ کنویں کا پانی اس کالی ڈائن پر ڈال دو، وہ مر جائے گی۔ احمد نے ایسا ہی کیا۔ پھرتی کے ساتھ وہ پانی اس چڑیل پر انڈیل دیا۔ پانی پڑنے کی دیر تھی کہ اس کالی ڈائن کو آگ لگ گئی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں صرف راکھ کا ڈھیر تھا۔ اچانک دور سے احمد کو بابا جی آتے دکھائی دیے۔ انہیں دیکھ کر احمد کو روحانی سی خوشی ملی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں کتنا اہم کام سر انجام ہو گیا ہے، اور یہ سب بابا جی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر بابا جی ہمیں کچھ بھی نہ بتاتے تو ہو سکتا تھا کہ ان کے گاؤں تباہ و برباد ہو جاتے۔ بابا جی چلتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئے، بیٹا تم کو مبارک ہو، تم نے اس کالی ڈائن کو ختم کر دیا ہے۔ اب تمہارے گاؤں کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے۔ آؤ اب یہاں سے چلتے ہیں۔ تم آنکھیں بند کر لو، میں تمہیں تمہارے گاؤں پہنچا دیتا ہوں۔ احمد نے آنکھیں بند کی تو اسے ایسے لگا جیسے ہوا اس کو لیے ہوئے اڑ رہی ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاؤں جا پہنچے تھے۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کے سامنے وہ ویرانہ نہ تھا، بلکہ اس کا اپنا گاؤں چاند نگر تھا، جہاں امین اور رحمان اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے کالی ڈائن کو مارنے کی خبر ان کو سنا دی تو وہ بہت ہی خوش ہوئے، اور جب اس نے ساول کے مرنے کی خبر سنائی تو رحمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اسے خوشی بھی تھی کہ چاند نگر اور پریم نگر ایک بہت ہی بڑی تباہی سے بچ گئے۔ انہوں نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا کہ ان کی وجہ سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔